اختلاف کی دو قسمیں ہیں، ایک اختلاف اجتہادی ہے، دوسرا اختلاف نظریاتی ہے۔ جو پہلی قسم کا اختلاف ہے اجتہادی اختلاف، اس کے بارے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو میری امت کے لیے رحمت ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یصلین احد العصر الا فی بنی قریظہ۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا آپ نے عصر کی نماز بنو قریظہ جا کر پہنچنی ہے۔ تو ان میں جو اختلاف صحابہ کرام میں ہوا تھا وہ اجتہادی اختلاف ہے۔ بعضوں نے راستے میں نماز پڑھ لی تھی، بعضوں نے بنو قریظہ جا کر پڑھی تھی، تو دونوں کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درست فرمایا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ جا رہے تھے، تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا معاذ فیصلہ کیسے کرو گے؟ فرمایا کہ قرآن کے مطابق۔ پھر اگر قرآن میں تو ہوگا لیکن تو نہ پا سکے تو پھر یا رسول اللہ آپ کو دیکھا ہے جیسے ویسا فیصلہ کریں گے، مطلب حدیث سے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر بالفرض والمحال ایسا نہ ہو سکے تو پھر حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ پھر میں اجتہاد کر لوں گا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور دعا دی اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو روانہ کر دیا۔ تو جو اختلاف اجتہادی اختلاف ہے یہ تو رحمت ہے، اور جو دوسرا اختلاف نظریاتی اختلاف ہے یہ غلط ہے۔ اور اس میں جب شدت والا نقطہ ڈالا جاتا ہے تو اس میں مزید خرابی آ جاتی ہے، تو اس سے امت کو بچانا چاہیے۔ اجتہادی اختلاف تو رحمت ہے لیکن اس کو مشکوک نہ کیا جائے۔ ہاں جو نظریاتی اختلاف ہے اسے دور کیا جائے، اور اس کا صحیح اور آسان طریقہ یہی ہے کہ علماء کرام بیٹھیں اور بیٹھ کر آپس میں بات کر لیں۔ اور آپ کو پتہ ہے، آپ جانتے ہیں، سب جانتے ہیں علماء کرام کی رائے کیا ہوتی ہے، عوام کچھ کر رہی ہوتی ہے، اور ہماری عوام کا حال یہ ہے ایک طرف ایمان ہو دوسری طرف خواہش ہو تو خواہش والا مسئلہ لے لیتے ہیں، ایمان والا مسئلہ چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ کیوں؟ کہ جو عقل کو لگتا ہو، جو خواہش کے عین موافق ہو اس مسئلے کو تو لے لیتے ہیں، باقی جو کیا ہو عین ایمان کے مطابق ہو اور خواہشات کے خلاف ہو، خواہشات کی کمر توڑ رہا ہو، اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو میں جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اکثر دوست پوچھتے ہیں شیعہ سنی اختلاف کیا ہے؟ تو یاد رکھنا شیعہ سنی اختلاف کی بنیاد صحابہ کرام کو ماننے یا نہ ماننے پر ہے۔ شیعہ سنی کے اختلاف صحابہ کرام کو ماننے یا نہ ماننے پر ہے، اور یہ باقی بعد کی بات ہے۔ شیعوں کے اندر نظریہ امامت پایا جاتا ہے، جو اماموں کو 12 امام آپ کو پتہ ہے حضرت علی ہوں، حضرت حسن ہوں، حضرت حسین ہوں، امام زین العابدین ہوں، امام جعفر صادق ہوں، امام محمد باقر ہوں، اور آخری امام مہدی ہیں۔ تو ان 12 اماموں کو وہ نبیوں سے بھی افضل قرار دیتے ہیں۔ اگر آپ کہیں کہ مولوی صاحب جھوٹ بول رہے ہیں تو شہنشاہ نقوی کا انٹرویو دیکھ لیں، وہ کیا کہتا ہے، اور مفتی فضل ہمدرد کے ساتھ جو کرتا ہے، ہیں دونوں ہی شیعہ لیکن پھدو بنانے کے لیے عوام کو وہ کیا ہے انٹرویو دے رہا ہے مفتی فضل کو، حالانکہ وہ بھی شیعہ ہے لیکن کیا ہے دھوکہ دے رہے ہیں، کیونکہ ان کے مسلک میں ہے تقیہ کلامی ہے تو وہ تقیہ ہی کرتے رہتے ہیں۔ نظریہ امامت ہم کہتے ہیں کہ امام نبیوں سے افضل نہیں ہے، ان کے نزدیک امام کیا ہے نبیوں سے افضل ہیں۔ اور جو بنیادی اختلاف ہے وہ صحابہ کرام کو ماننے یا نہ ماننے کی وجہ سے۔ نمبر 2 وہ تحریف قرآن کے قائل ہیں، ہم تحریف قرآن کے قائل نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں قرآن میں رد و بدل کیا گیا ہے، ہم کہتے ہیں قرآن محفوظ ہے کیونکہ اللہ نے ذمہ داری لی ہے۔ نمبر 3 بغض صحابہ کو وہ جزو ایمان قرار دیتے ہیں۔ صحابہ کرام سے بغض رکھنا ان کے مذہب میں یہ ایمان کو پختگی ملتی ہے اگر صحابہ کرام کا بغض ہو تو۔ یہ تو کیا تھا شیعہ سنی اختلاف تھا۔ اور دوسرے نمبر پر جو اختلاف حنفی وہابی اختلاف جو چھڑا ہوا ہے وہ ائمہ ہدا کو ماننے یا ماننے پر اختلاف ہے۔ شیعہ سنی تو اختلاف کس بات پر ہے؟ صحابہ کرام کو ماننے یا نہ ماننے پر، اور حنفی وہابی اختلاف جو ہے وہ ائمہ ہدا کو ماننے یا نہ ماننے پر ہے۔ اور ہاں یہ بات کا مسئلہ ہے غیر مقلدین کے نزدیک تقلید کرنی چاہیے یا نہیں۔ تقلید در حقیقت کہتے ہیں کسی دینی مسئلے کو کسی دیندار سے جا کر پوچھ لینا، اسے تقلید کہتے ہیں ہم، اور کسی دینی مسئلے کو اپنے ذہن کے مطابق اور قرآن و حدیث کی بات کھول کر خود سمجھنے بیٹھ جانا، اس کو ہم خود رأی بھی کہتے ہیں جس کو، تو وہ کہتے ہیں یہ تقلید۔ تو یہ تقلید بعد کا مسئلہ ہے، اور بھی بنیادی اختلاف ہیں۔ 3 طلاقوں میں سے وہ 1 لیتے ہیں، ہم 3 ہی مراد لیتے ہیں، اور وہ
20 رکعت سے 8 رکعت مراد لیتے ہیں، ہم 20 ہی لیتے ہیں، اگر وہ ائمہ مجتہدین کو مان لیں تب تو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جو اختلاف ہے حنفی وہابی سنی وہابی جو اختلاف ہے وہ کیوں ہے؟ ائمہ خدا کو ماننے نہ ماننے پر ہے۔ اور دیوبندی بریلوی اختلاف یہ کوئی بنیادی اختلاف نہیں ہے، یہ اصول و فروع میں برابر ہیں، ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ اصول میں دیوبندی بھی بریلوی بھی امام ابو الحسن اشعری اور ابو منصور ماتریدی رحمہم اللہ تعالی علیہم ان دونوں کی تقلید کرتے ہیں، تو بریلوی بھی انہی کی تقلید کرتے ہیں، اصول میں دیوبندی بھی انہی کی تقلید کرتے ہیں، اور فروع میں دیوبندی بھی اور بریلوی بھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتے ہیں۔ اور دیوبندی اور بریلوی جو اختلاف ہے اس کی اب جو صورتیں ہیں وہ 5 بن گئی ہیں، پہلے تو 4 تھی لیکن اب 5 بن گئی ہیں۔ پہلے نمبر پر یہ عالم الغیب کا مسئلہ ہے، دوسرے نمبر پر نور اور بشر کا ہے، اور تیسرے نمبر پر حاضر ناظر کا ہے، تو اور چوتھے نمبر پر عید میلاد النبی کا مسئلہ ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ نظریاتی اختلاف بھی ہے، اور یہ کوئی اصولی فروعی اختلاف نہیں ہے، یہ کوئی اصولی فروعی اختلاف نہیں ہے، یہ نظریاتی اختلاف ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے دیوبندی جن 4 سلاسل کے اندر تصوف اور سلوک میں بیعت کرتے کراتے ہیں، انہی 4 سلسلوں میں یہ بھی کرتے ہیں۔ سلسلہ قادریہ ہو، چشتیہ ہو، سہروردیہ ہو یا نقش بندیہ ہو، ان 4 سلسلوں میں دیوبندی بھی کیا کرتے ہیں؟ بیعت کرتے کراتے ہیں، اور بریلوی بھی بیعت کرتے کراتے ہیں۔ تو ہم میں اور بریلویوں میں کوئی بنیادی اختلاف نہیں ہے، اگر اختلاف ہے تو وہ کون سا ہے؟ نظریاتی اختلاف ہے۔ اور ان میں بھی جو سنجیدہ قسم کے علماء ہیں وہ سمجھتے ہیں، وہ تو تعویل مراد لیتے ہیں، لیکن یہ ڈائریکٹ نازل ہو، ڈائریکٹ کیا ہے؟ دشمنی پہ تو لاتے ہیں، یہ غلط ہے۔ تو بات یہی بتائی ہے آپ کو کہ نظریاتی اختلاف کریں کوئی حرج نہیں، لیکن اس میں شدت والا نقطہ نہ لگایا جائے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہماری شدت سے ہمیں شدت سے محفوظ فرمائے۔